اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے، دعا سے پہلے سورہ فاتحہ اس طرح پڑھ لیں، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کی مدد سے دعا کی قبولیت کا عمل جو ہے آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ ریگولر ایک صاحب جو ہے وہ ویڈیوز پر آ کر ہمیشہ ہر عمل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ریفرنس بتائیے۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ سن لیجئے کہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا کہ سورہ فاتحہ دم کر کے پانی پہ پلانے سے، یہ اس پہ ایک حدیث ایک واقعہ بھی موجود ہے، شفا ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر مومنین کے لیے نازل فرمایا۔ اور اب اسی چیز کو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ قرآن کی سورہ مبارکہ کو پانی پہ دم کر کے پیا جا سکتا ہے، اس کا ریفرنس تو مل گیا۔ اب آگے قرآن خود اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تفکرو، غور فکر کرو اس کے آگے۔ اچھا، اب مختلف بزرگان دین نے، مسلم ہمارے بھی بزرگوں نے، اکابرین نے یہ کیا کہ جناب ایک جیسے عمل بتاتا ہوں، سورہ علم نشرہ، جسم کے کسی حصے میں، گردے میں، پیتے میں پتھری ہو، سورہ علم نشرہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینے سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، پتھری نکل جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اس کا ریفرنس اب اگر آپ غور کریں تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر پانی پہ دم کر کے پی لیں قرآن کو، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے جسم میں جو پتھر ہوگا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو غور کرنے والوں کے لیے یہاں سب کچھ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب یہاں پر اس چکر میں ہیں کہ اچھا دکھنا چاہیے، ہم سب کو اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر کوئی اچھی کوشش کر رہا ہو تو اس پہ تنقید اور تنقید اتنی کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس ایفرٹ سے پیچھے ہٹ جائے۔ خیر، لیکن مجھے اپریسیشن آپ لوگوں کی طرف سے بہت ہے، اور میں ان لوگوں سے خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا جنہیں وظائف کے ریزلٹس ملتے ہیں اور وہ مجھے واٹس ایپ پہ آ کے بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب ہمارا کام ہو گیا، آپ کا شکریہ، وہ تو وہ باتیں اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھا کریں، تاکہ ایسے لوگوں کی زبان بند ہو جائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نیم ملا خطرہ ہے۔ بھیا خطرہ ایمان، ارے ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم ملا ہے؟ ہم تو ملاؤں سے خود بہت دور بھاگتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں، اور میں تو سادہ سا بندہ ہوں، اسی لیے یہاں پر آیا اس یوٹیوب چینل کے اوپر کہ بہت سارے میرے جیسے بہن بھائی بھولے والے جو ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اپنے کام کے لیے، جبکہ انہیں یقین بھی ہے اور پتہ بھی ہے کہ ہر کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس کے باوجود لوگوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں، اپنا حاجی صاحب، فلاں صاحب، شیخ صاحب، شاہ صاحب میرا یہ کام کر دیں، میرے لیے یہ کر دیں۔ اب شاہ صاحب، شیخ صاحب نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اس کے فضل کے۔ تو آپ اللہ سے رجوع کیجئے، ہر کام اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے کلام سے مدد لیجئے اور مزید رہنمائی اسوہ حسنہ سے، سیرت نبوی سے حاصل کیجئے، آپ کے سب کام سیدھے ہو جائیں گے۔ خیر جناب، فجر کی نماز کے بعد اگر دعا کی قبولیت کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو، جو کہتے ہیں نا وظیفے کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، کام نہیں ہوتا، ابھی قبولیت کی طرف لے جانے والی بات بتا رہا ہوں۔ آپ سورہ فاتحہ کو فجر کی نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف 100 بار پڑھیے، 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ 11 دن یہ عمل کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ دعا جس مقصد کے لیے آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی قبول ہوگی، اور پھر آپ کی اگر اس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے تو آپ کی تمام دعائیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ لیکن کسی بھی عمل کے فوائد، وہ جو فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اس پر مداومت کرنی پڑتی ہے، کچھ عرصہ کنٹینیوس اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ چند دن کے بعد آپ کہیں کہ میں جو ہے وہ ہر چیز پہ عامل کامل ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس پہ ایفرٹس دین میں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک اور بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میں واٹس ایپ پر اس لیے آپ سے رابطے میں ہوں کہ اگر کسی بھی ویڈیو کے بارے میں ریگارڈلیس کوئی وظیفہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی آیت کہیں سے آپ کو نہیں ملتی، اس کا اسکرین شاٹ سمجھ نہیں آتا، چاہیے ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب واٹس ایپ پر آ کر آپ سب لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر موسٹلی 80-90% کہ جناب کو وظیفہ بتا دیں، یہ مسئلہ اس کام کے لیے وظیفہ، بھائی وظائف ہی کی تو ویڈیو بنا کر چینل پر ڈالی ہوئی ہیں اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھا کیجیے گا۔ بہرحال میں آپ کے ہر کمنٹ کا، ہر رابطے کا منتظر رہتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔